أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية۔ اس صورت کے اندر قیامت کے احوال اور اہل جہنم اور اہل جنت کو قیامت کے بعد جنتیوں کو جنت میں اور جہنمیوں کو جہنم میں کیا ملے گا، ان چیزوں کا ذکر ہے۔ گویا کہ ہمارے لیے ایک سوال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو راستے دکھا دیے، جنت کا اور جہنم کا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کون سے راستے کو چنتے ہیں، کس راستے پر چلتے ہیں، کہاں اپنا گھر بناتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں یا دوزخ میں جانا چاہتے ہیں۔ تو ان کے احوال کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کو چھا جانے والی قیامت کی خبر پہنچی؟ هل اتاک یعنی ایسی قیامت جو سب پر چھا جائے گی، بادشاہوں کی بادشاہت باقی نہیں رہے گی، نہ کوئی امیر باقی رہے گا، نہ کوئی غریب باقی رہے گا، خاندانی وجاہت کسی کو نہیں بچا سکے گی، مال و دولت کسی کے کام نہ آ سکے گا، نہ سفارش چلے گی، نہ طاقت و قوت کام آئے گی، سب پر یہ قیامت چھا جائے گی۔ هل اتاک، کیا آپ کو پہنچی، آپ کے پاس آئی، اتا یاتی اتیانن، آنا، اتا ماضی کا صیغہ ہے واحد غائب، کیا آپ کے پاس آئی، کیا آئی، اس کا فاعل آگے آ رہا ہے حدیث، بات، حدیث جمع احادیث، الغاشیہ چھا جانے والی قیامت کی بات۔ غاشیہ یہ اس میں فاعل ہے، غشیہ یغشا غشین، باب سمیع، غشیہ یغشا غشین سے چھا جانا۔ تو حدیث الغاشیہ یہ مرکب اضافی ہو کر عطا فعل کا فاعل بنے گا۔ اب وہاں پر دو طرح کے لوگ ہوں گے، کچھ خوشحالی میں ہوں گے، کچھ بدحالی میں ہوں گے، دونوں طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، بہت سے چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، یعنی ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں گے، چہرے اترے ہوئے ہوں گے۔ یہ لوگ کون ہوں گے؟ یہ وہی لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اللہ کے احکام سے بغاوت کرتے تھے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو ٹھکراتے تھے اور آخرت کا انکار کرتے تھے۔ آج ان کا کیا ہوا ان کے سامنے آ جائے گا اور ذلت کے سوا کوئی ان کا ٹھکانہ نہیں ہوگا، ان کے چہروں پر نحوست چھائی ہوئی ہوگی۔ وجہ جمع وجوہ، چہرہ، یومئذ اس دن، خاشعۃ ذلیل ہوں گے، خشع یخشع خشوعا، باب فتح اس سے اس میں فاعل ہے، ذلیل ہونا، عاجز ہونا۔ نماز کے اندر جو خشوع اور خضوع ہوتا ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ کے سامنے عاجز ہو جاؤ اور اپنی ذلت کا اظہار کرو، کیونکہ اللہ کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو وجوہ مبتدا ہے، خاشعۃ اس کی پہلی خبر ہے، عاملۃ ناصبہ، عاملہ مصیبت میں ہوں گے، مصیبت جھیل رہے ہوں گے وہ چہرے جہنم کے اندر، کبھی توقوں کا بوجھ اٹھا رہے ہوں گے، زنجیروں سے ان کو جکڑا ہوا ہوگا، کبھی جہنم کی وادیوں میں بھٹک رہے ہوں گے۔ ناصبۃ تھکے ماندے ہوں گے، تھکے ہوئے ہوں گے، خستہ حالت میں ہوں گے۔ نصیبہ ینصب نصبا، باب سمیع سے اس کے معنی ہے تھک جانا۔ عاملۃ، عاملہ یعمل عملا، کام کرنا، تو جب آدمی کام کرتا ہے اس کے بعد بھی تھک جاتا ہے۔ عاملۃ ناصبہ تکلیف اٹھا رہے ہوں گے، مصیبت جھیل رہے ہوں گے۔ ناصبۃ خستہ حالت میں ہوں گے، خستہ ہوں گے، تھکے ماندے ہوں گے۔ عاملۃ خبر ثانی ہے وجوہ کی، اور ناصبۃ خبر ثالث ہے۔ تصلی نارا حامیہ، وہ ایسی آگ میں داخل ہوں گے جو دہکتی ہوئی ہوگی۔ تو ہمارے سامنے جہنم کا تذکرہ چل رہا ہے،
اگر ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ اعمال کرنے ہوں گے جن کو کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ قرآن کریم میں جو احکام بتائے گئے ہیں، احادیث میں جو چیزیں آئی ہیں، جن کاموں سے رکنے کے لیے کہا گیا ہے ان سے رکنا ہوگا، تب جا کر ہم اس سخت عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ تصلا نارا حامیہ، وہ داخل ہوں گے ایسی آگ میں جو دہکتی ہوئی ہوگی۔ تو نارن سلی یسلا سلن، اس کے معنی آگ میں داخل ہونا۔ تصلا نارن، آگ میں داخل ہوں گے۔ تو آگ تو دہکتی ہوئی ہوتی ہے، گرم ہوتی ہے، الگ سے حامیتن کیوں لائے؟ اس لیے لائے تاکہ پتہ چل جائے کہ جو دنیا کی آگ ہے وہ جہنم کی آگ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جہنم کی آگ کی گرمی اس سے کئی حصے گنا زیادہ ہے۔ حامیتن، حمیہ یحما، حمین، اس کے معنی آتے ہیں گرم ہونا۔ تو گرم ہوگی، دہکتی ہوئی ہوگی۔ یہ وجوہن کی خبر رابع ہے، چوتھی خبر ہے۔ تسقی من عین آنیہ، ان کو پلایا جائے گا کھولتے ہوئے چشمے سے، یعنی ان کو ایسا پانی پلایا جائے گا جو بالکل گرم ہوگا، اور جیسے ہی اس کو پئیں گے تو وہ ان کی آنتوں کو جلاتا ہوا چلا جائے گا۔ جب آدمی مصیبت میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، تو پانی کو تلاش کرتا ہے، جب گرمی محسوس کرتا ہے پانی کو تلاش کرتا ہے۔ یہاں جب وہ جہنم کی گرمی کو محسوس کرے گا، دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا تو پانی کی اس کو طلب ہوگی، لیکن پانی بھی اس کو گرم دیا جائے گا، جس کی وجہ سے اس کو سکون کے بجائے اور تکلیف میں اضافہ ہوگا۔ تسقا مجہول کا صیغہ ہے، مضارع ہے۔ سقا یسقی سقیاً، باب ضربہ، پلانا۔ تسقا پلایا جائے گا۔ من عین، ایسے چشمے سے۔ عین جمع عیون، چشمہ۔ آنیتن، جو کھولتا ہوا ہوگا۔ انا یعنی انین، باب ضربہ، انا یعنی انین، باب ضربہ، اسی سے اس میں فاعل ہے۔ کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلایا جائے گا۔ یہ وجوہن کی خبر خامس ہے، پانچویں خبر ہے۔ جملہ مکمل ہو گیا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی کھانا سوائے خاردار درخت کے۔ جہنم کے اندر اگر کوئی چیز کھانے کے لیے دی جائے گی تو وہ کانٹے دار درخت ہوں گے، کانٹے دار گھاس ہوگی، جس کی وجہ سے نہ ان کی بھوک مٹے گی بلکہ ان کی تکلیف میں اضافہ ہوگا۔ لیس لہم، نہیں ہوگا ان کے لیے، طعام، کوئی کھانا، طعام جمع اطعمۃ، کھانا، الا من ضریع، مگر ایسا گھاس جو خاردار ہوگا، کانٹوں دار ہوگا، جس کے اندر کانٹے ہوں گے۔ تو ضریع یہ خاردار درخت کو کہتے ہیں۔ لیس لہم طعام، لیس فعل ناقص ہے، لہم ثابتاً کے متعلق ہو کر خبر مقدم ہے۔ طعام مستثنی منہ، الا حرف استثناء، من ضریع جار مجرور سے مل کر کائنن کے متعلق ہو کر صفت ہے ایک طعامن محذوف کی۔ طعامن محذوف جو موصوف ہے اپنی صفت سے مل کر، مستثنی ہے، مستثنی منہ مستثنی سے مل کر لیسا کا اسم مقدم ہے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، من ضریع، یہ ضریع کی صفت آ رہی ہے آگے۔ ایسا خاردار درخت، لا یسمن، جو نہ ان کو موٹا کرے گا، فربا کرے گا، ولا یغنی من جوع، اور نہ ان کی بھوک مٹائے گا۔ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو جو مکے کے نافرمان لوگ تھے، خدا کے باغی تھے، انہوں نے کہا کہ ضریع نامی درخت تو ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، لیکن اس درخت کو اور اس گھاس کو جب اونٹ کھا لیتے ہیں تو وہ موٹے ہو جاتے ہیں، فربا ہو جاتے ہیں، لہذا ہم جہنم میں اگر یہ چیز کھائیں گے تو اس سے ہمارا کیا نقصان ہوگا، اس سے تو ہمارے بدن میں اضافہ ہوگا، تندرستی بنے گی، موٹاپا چھائے گا۔ تو ان کا جواب دیا جا رہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو دنیاوی ذریعہ ہے وہ جہنم کے ذریعے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جہنم کے اندر جو ایک خاردار درخت ہوگا، اس کی وجہ سے نہ موٹا پائے گا نہ بھوک مٹے گی۔ اسمن یسمن اسمان، اس کے معنی آتے ہیں موٹا ہونا۔ لا یغنی،
غنی یغنا غنن، مالدار ہونا، اور جب من صلہ آ جائے تو کام آنا، وہ بھوک کے کام نہیں آئے گا، یعنی بھوک کو دور نہیں کرے گا۔ جوع جاع یجوع جوعا، اس کے معنی آتے ہیں بھوکا ہونا۔ یہاں تک یہ حالت اہل جہنم کی بیان کی گئی ہے۔ جہنم کے اندر ان کے ساتھ کیا کیا معاملات پیش آئیں گے، کیسا پانی دیا جائے گا، کیسا کھانا دیا جائے گا، ان کے چہروں پر کس طرح کی ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ لہٰذا ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں وہ اعمال کرنے چاہیے جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ اور نیک اعمال کرنے والوں کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں۔ لہذا جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، اب ان کا ذکر آ رہا ہے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن خوش و خرم ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، آسودہ حال ہوں گے، بارونق ہوں گے۔ وجوہ، وجہ جمع وجوہ، چہرہ، ناعمۃ نعیمہ، ینعم نعما و نعمۃ، بارونق ہونا، تر و تازہ ہونا۔ تو بہت سے چہرے اس دن بارونق ہوں گے، یہ چہرے ان کے ہوں گے جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں۔ لسعیھا راضیۃ، اپنی کوشش پر وہ راضی ہوں گے۔ جو دنیا کے اندر انہوں نے محنتیں کی، نمازیں پڑھی، تلاوت کی، اسی طرح روزے رکھے، دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، ماں باپ کی فرما برداری کی، ان کی خدمت کی، ان کے ساتھ احسان کیا، بڑھاپے میں ان کے کام آئے، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا، جانوروں پر رحم کیا، انسانوں پر رحم کیا، جو بھی شریعت نے کام بتائے ہیں ان کی پابندی کرتے رہے، کتابوں کا ادب کرتے رہے، دین کا ادب، اسی طرح مساجد کا، مدارس کا ادب کرتے رہے، علماء سے وابستہ رہے، تو یہ لوگ جو بھی کوششیں دین کے لیے اور اللہ کے احکام کی پابندی کے لیے دنیا میں کرتے رہے، ان کوششوں پر ان کو خوشی ہوگی، ان کی کوششیں ضائع نہیں جائیں گی۔ دنیا میں ایک کوششیں انسان سمجھتا ہے کہ بڑی پریشانی آ رہی ہے، لہذا مستی میں مجھے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، کیوں مسجد میں جاؤں نماز پڑھنے کے لیے، سو جاتا ہوں۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں جو وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کام میں محنت ہے، تو یہ محنت اس کی رائے گاہ نہیں جائے گی، بلکہ اس دن لسعیھا، اپنی کوشش کی وجہ سے، راضیۃ، وہ خوش ہوں گے۔ سعی یسعی سعیا، کوشش کرنا۔ راضیہ ہو، تو جس چیز سے راضی ہوں گے ڈائریکٹ اس کو ہو مفعول بھی بنا سکتے ہیں، بھی با کے ذریعے بھی اس کو لا سکتے ہیں، جس چیز سے راضی ہوا جا رہا ہے۔ عنہ، عن کے ذریعے بھی لا سکتے ہیں، جیسے رضی اللہ عنہم ورضوا عن، یہاں عن کے ذریعے آیا ہے، اور علیہ اس کے ذریعے بھی لا سکتے ہیں۔ تو رضیہ و بہ و عنہ و علیہ یرضا، رضا و رضاء و مرضاتا، باب سمیع سے آتا ہے، اس کے معنی ہے راضی ہونا۔ وجوہ مبتدا ہے، ناعمۃ یہ اس کی خبر ہے، اور یومئذ اس کا ظرف مقدم ہے۔ لسعیھا راضیۃ، راضیۃ اس کی خبر ثانی ہے، اور لسعیھا راضیۃ کے متعلق ہے۔ فی جنت عالیہ، وہ بہشت بری میں ہوں گے، ایسی جنت میں ہوں گے، عالیۃ جو عالی شان ہے، جو بلند و بالا ہے، جو عالی مقام ہے۔ جنت جمع جنات، عالیۃ علی یعلو علوا، بلند ہونا۔ لا تسمع فیہا لاغیۃ، نہیں سنیں گے اس کے اندر وہ کوئی لغو بات۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، وہ اس کے اندر کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ جتنے بھی جھگڑے کی باتیں، غیبت کی باتیں، حسد کی باتیں، دوسروں کو تکلیف دینے والی باتیں، الجھن میں ڈالنے والی باتیں دنیا کے اندر ہوتی ہیں، جن سے انسان پریشان ہوتا ہے، فحش باتیں، وہ کسی طرح کی بھی
باتیں وہاں پر انسان نہیں سنے گا، بلکہ وہاں سکون ہی سکون ہوگا۔ لا تسمع فیہا لاغیۃ، وہ اس کے اندر نہیں سنیں گے لاغیۃ کوئی لغو بات۔ سمع یسمع سمعا وسماعا، اس کے معنی آتے ہیں سننا۔ لاغیۃ لغا یلغو لغوا، لغو بات کرنا۔ لاغیۃ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اصل میں لاغیۃ تھا، لیکن کسرے کے بعد واو کو یا سے بدل دیا، لاغیۃ ہو گیا۔ فیہا عین جاریہ، جنت کے اندر بہتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ عین جمع عیون، جاریۃ جاری ہونا، جرا یجری جرین۔ فیہا سرر مرفوعہ، اور جنت کے اندر بلند و بالا نشستیں ہوں گی، بلند و بالا مسندیں ہوں گی، اور جنت کے اندر اونچے اونچے تخت ہوں گے۔ سریر جمع سرور، تخت۔ مرفوعۃ رفع یرفع رفعا، اٹھانا۔ مرفوعۃ جن کو اٹھایا گیا ہو، بلند کیا گیا ہو، تو اونچے اونچے تخت ہوں گے، اور وہ تخت کوئی لکڑی کے نہیں ہوں گے، بلکہ سونے، چاندی، یاقوت، زمرد، جو قیمتی چیزیں ہیں ان کے بنے ہوئے ہوں گے۔ یہ بلند و بالا ہوں گے، بہت اونچے اونچے ہوں گے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اتنے اونچے تختوں پر جنتی کیسے بیٹھے گا؟ تو دنیا کی جو چیزیں ہیں ان پر ہم جنت کی چیزوں کو قیاس نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ کی جانب سے ہر کسی کو وہاں پر اختیار ہوگا، جو وہ سوچے گا اسی طرح سے وہاں کام ہوتا چلا جائے گا۔ اگر اس نے سوچا، اس کو خیال آیا کہ مجھے اس اونچے تخت پر بیٹھنا ہے، تو وہ خود بخود نیچا ہو جائے گا۔ جب چاہے گا کہ اونچا ہونا چاہیے، وہ خود بخود اونچا ہو جائے گا۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور آب خورے رکھے ہوئے ہوں گے۔ آب خورے، پیالے پینے کے لیے۔ کوبن جمع اکواب، پیالہ، ایسا برتن کہ جس میں پکڑنے کی ڈنڈی نہیں ہوتی ہے، دستہ نہیں ہوتا ہے، پیالہ۔ موضوعۃ رکھے ہوئے ہوں گے۔ وضع یضع وضعا، اسی سے اس میں مفعول ہے۔ ونمارق مصفوفۃ، اور تکیے قطار سے رکھے ہوئے ہوں گے۔ نمارق، حضرت تھانوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے گدے، اور بعض حضرات نے کیا ہے تکیے، غالیچے بعض حضرات نے کیا ہے۔ نمارق یہ جمع ہے۔ نمرقۃ، 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 تین لغت ہیں اس کے واحد میں۔ نمرقۃ، نون پہ پیش، را پہ پیش، دونوں پہ زبر۔ نمرقۃ، دونوں پہ زیر۔ نمرقۃ، اور بغیر آخر میں گول تا کے، نمرق، اس کی جمع نمارق، گدے، تکیے۔ مصفوفۃ، قطار سے رکھے ہوئے ہوں گے۔ صفا یصف، صفاً، ترتیب سے رکھنا، مصفوفہ ترتیب سے رکھے ہوئے۔ وزرابی مبثوثہ، وزرابی مبثوثہ، اور سارے میں قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی۔ زربیۃ جمع زرابی، قالین۔ زربیۃ جمع زرابی، قالین۔ مبثوثہ، پھیلی ہوئی ہوں گی، بچھی ہوئی ہوں گی۔ بث یبث، بثوثاً، پھیلنا، پھیلانا۔ مبثوثہ، جن کو پھیلا دیا گیا ہو۔ وزرابی مبثوثہ، اور قالینیں پھیلی ہوئی ہوں گی، بچھی ہوئی ہوں گی، جہاں چاہے انسان بیٹھ سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جنتیوں کی حالت بیان کی گئی ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان دونوں جگہوں میں سے کون سی جگہ کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے لیے کس جگہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، فہدیناہ النجدین، دونوں راستے دکھا دیے، شر کا، خیر کا۔ یہ ہمارے اوپر ہے ہم کون سا راستہ اب اختیار کرتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں یا دوزخ میں اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں۔